السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، سن 2020 میں مارچ کے مہینے میں پہلی بار کووڈ پاکستان پہنچا۔ اس سے پہلے شروعات جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چائنا سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کو کووڈ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسا کہ پوری دنیا میں ہوا، اسی طرح سے پاکستان میں بھی بہت سی کاروباری معاملات پہ پابندیاں لگائی گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھا کچھ پابندیوں میں نرمی کی گئی، اور پھر انتظار رہا کہ ویکسین پاکستان کب پہنچے گی۔ پھر ویکسین جب سن 2021 میں پاکستان آئی اور اس کے بعد ویکسینیشن کا مرحلہ شروع ہوا، تو بہت سے لوگوں نے اس پروسیس میں سے گزرتے ہوئے ویکسین لگوائی۔ کسی نے 2 ڈوزز لگوائیں، کسی نے بوسٹر ڈوز بھی لگوائی، اور اس معاملے کو وار فوٹنگ پر تب کی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس معاملے کو NCOC کے ذریعے اس کو مینج کیا، کنٹرول کیا، اور الحمدللہ ہم اس مشکل فیز میں سے گزرے۔ لیکن یہ معاملہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے تو ایسا کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اب بھی ہے۔ گو کہ دنیا میں اب اس طرح سے ریسٹرکشنز نہیں ہیں، ماسک کی جو ریسٹرکشن ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ دنیا میں لوگ اور کاروبار اپنے معمول کے مطابق لوٹ چکا ہے، اور معیشت کو بڑا نقصان پہنچا اس فیز میں، اس میں سے ریکوری بھی کی۔ لیکن اب بھی ہم دیکھیں تو دنیا میں بھی اور بالخصوص پاکستان میں معیشت کو لے کر بہت سے سوالات ہیں، اور بہت سے ایسے کٹھن مراحل ہیں کہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک چائنا کے جہاں پر پہلے بھی سب سے پہلے جو آؤٹ بریک ہوئی تھی وہ چائنا سے ہوئی تھی، وہاں پر اب ایک نیا ویریئنٹ ہے جس کا خدشہ یہ ہے کہ یہ ویریئنٹ بھی پاکستان پہنچ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی۔ اس ویریئنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے BF7، اور اس سے پہلے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ اس میں مختلف ویریشنز آتی رہیں گی۔ تو یہ BF7 کیا ہے، ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، کیا یہ جان لیوا ہے، اور کیا جن لوگوں کو پہلے سے ویکسینیشن ہوئی ہے وہ اس میں سے محفوظ رہیں گے یا نہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب نے، پلمولوجسٹ ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ BF7 ویریئنٹ، سب سے پہلے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ ویریئنٹ کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے اس کے کافی کیسز کے پھیلے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا، اور اس کے بعد اومیکرون آیا، اور اومیکرون کی آپ اس کے سب ویریشن، یعنی اس کے ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکیں اس کے ایک طرح کے بچے ہیں، وہ آنے شروع ہو گئے۔ تو لیٹسٹ جو اس میں انٹری ہوئی تھی وہ جسے آپ نے XXB کی تھی، مگر اس کے بعد ایک اور ویریئنٹ آ گیا which is 1.5۔ اب جو 1.5 ہے وہ بھی اوریجنل اومیکرون کی طرح ہے، جو اچھی بات ہے۔ اومیکرون جب سے آیا تھا، یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈیلٹا تھا اس نے سب سے زیادہ نقصان کیا تھا، ڈیلٹا وائرس نے، اور جب اومیکرون ہوا تو اس کی انفیکشنز تو کافی زیادہ، یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، مگر اس میں وہ سیورٹی نہیں تھی، وہ جو لوگوں کی ہاسپٹلائزیشن یا ان کی مارٹیلٹی وہ بہت کم تھی۔ تو ابھی جو لیٹسٹ ویریئنٹ ہے یہ سپٹمبر میں شروع ہوا تھا نیو یارک میں، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیلنا شروع ہوا۔ کافی ممالک میں 24 کے قریب ملک ہیں جن میں یہ پھیل چکا ہے۔ اس ویریئنٹ کی جیسے جو بھی نیا ویریئنٹ آئے گا ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ ٹرانسمیشن ان کی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو ایک ابیلٹی ہوتی ہے آپ کے باڈی کے اندر اٹیچ ہونے کی سیلز کے اندر، وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی وہی ہے، اس کی ٹرانسمیشن زیادہ ہے، لیکن یہ وہ اتنی سیویئر ڈیزیز نہیں کر رہی۔ ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے ایسی سیویئر ڈیزیز کرنے کی جو کہ پہلے ڈیلٹا وائرس کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذرا یہاں پہ بتائیے گا، یہاں پر جی یہ بھی یہاں پہ ساتھ میں بتائیے گا کہ جو چائنا میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی بہت بڑی تعداد میں لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں، وہ کیا اسی ویریئنٹ سے ہو رہے ہیں یا وہ معاملہ چائنا میں کچھ اور ہے؟ لیکن چائنا کے متعلق اتنی تفصیل سامنے نہیں آ رہی۔ چائنا نے جو پالیسی بنائی تھی زیرو ٹالرنس والی، زیرو کووڈ والی، اور اس پہ بڑی سیویئر ریسٹرکشن لگائی تھی، انہوں نے پوری قوم کو بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس میں 2 باتیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ جو پروٹیکشن نارملی ملتی ہے وہ کم ہو گئی، اور دوسری جب انہوں نے اچانک کھولا تو لوگ بہت سی مکسنگ تیزی کے ساتھ وہ مکسنگ شروع ہو گئی، تو اس میں ٹرانسمیشن زیادہ ہوئی ہے۔
تو چائنا کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کر پا رہا ہے اس وقت تک، کچھ نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کیا بنا ہے. ہاں یہ خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد لوگوں کو انفیکشن ہوئی ہے، مگر جہاں تک ہمیں معلوم ہے، جو کہ زیادہ تر اس وقت امریکہ یا یورپ یا یو کے یا سنگاپور وغیرہ سے اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں یہ جو ویریئنٹ ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ ڈینجرس ویریئنٹ بالکل نہیں ہے. تو اس میں گھبرانے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ وہی احتیاط جو ہم نے پہلے اختیار کی تھی 2 سالوں والی وہی کرنی ہے. ماسک پہنیں، اپنا ڈسٹینس رکھیں، اپنی ویکسینیشن اپ ٹو ڈیٹ کروائیں. ہاں جن لوگوں کی ویکسینیشن بہت پرانی ہو چکی ہے ان سے چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کروا لیں. ٹھیک ہے. ابھی جو سپٹمبر سے ویکسینیشن آئی تھی وہ ایک بائی ویلنٹ، اس میں اومیکرون بھی شامل ہے اس ویکسینیشن میں. آپ وہ ویکسینیشن کوئی بھی ویکسینیشن رادر کروا لیں تو اس میں آپ کی انفیکشن سے بچت نہیں ہوگی. انفیکشن تو پھر بھی ہو سکتی ہے مگر فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سویئر ڈیزیز نہیں ہوگی جو کہ آپ کو ہاسپٹل سے جس میں آپ ہاسپٹل میں داخل ہو سکیں. تو یہی سجیشن ہے کہ اپنی وہ ویکسینیشن اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. ٹھیک. اس میں لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک عام روٹین رہی ہے لوگوں کی اور ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے، پہلے تو ویکسینیشن کی طرف لوگ جان ہی رہے تھے، بہت سے رومرز تھے کہ جی اگر آپ نے ویکسین لگوائی تو آپ کو کیا ہو جائے گا، اور پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی فلوٹ ہوئی سوشل میڈیا پر کہ جی کسی نے ویکسین لگوائی اور ویکسین لگوانے کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی. تو اور اسی طرح پھر جو ماسک کا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ پہلے بھی اس طرح سے احتیاط نہیں کرتے تھے، ریلکٹنٹ تھے کہ جی ہم ماسک لگائیں، اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ جی اب یہ کووڈ ختم ہو گیا ہے اور جتنی بھی لگائی کی پابندیاں ہیں ان کو بھی ہٹا لیا گیا، تو پھر لوگوں نے جو کچھ لگاتے بھی تھے ماسک انہوں نے بھی لگانا چھوڑ دیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے اگر یہ اتنا مہلک نہیں ہے تو کیا اس پر دوبارہ سے پابندیوں کی طرف ہمیں جانا پڑے گا؟ اور ان پابندیوں میں ایک تو کاروباری جو پابندیاں تھیں وہ بھی، اور ساتھ میں کیونکہ ہماری معیشت بھی ابھی بڑی مشکل دور سے گزر رہی ہے تو ہم اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اور کیا ماسک بھی دوبارہ سے لگانے پڑیں گے؟ دیکھیں اس پہ 2-3 باتیں ہیں. آپ کی جو پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ بیسیکلی اس کا جو مقصد جو تھا وہ تھا کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا وہ انڈر پریشر نہ آئے. کیونکہ اگر آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم پریشر میں آ جاتا ہے، آپ کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ لوگ اس کو ہینڈل کر سکیں. کہ لوگ آپ بہت سی تعداد میں اگر ہاسپٹل میں داخل ہونا چاہیں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو ٹریٹ کریں. آپ کو انڈیا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہوگی کہ لوگ سڑکوں پہ تھے اور ان کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ پابندیاں لگا دیں تاکہ ٹرانسمیشن کم ہو، کیسز کم ہو، آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم وہ سسٹین کا. ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، پچھلے کافی ہفتوں سے ہمارے ہاں بہت کم کیسز آ رہے ہیں. ابھی جو پازیٹیوٹی ہے، جو ٹیسٹنگ جتنی ہو بھی رہی ہے وہ لیس دین 1% ہے کہ آپ 800 ٹیسٹ کیے، فار ایگزامپل 2 دن پہلے 800 ٹیسٹ ہوئے ہیں تو 6 پازیٹیو ہوئے تھے صرف کیسز. اسی طرح ہاسپٹل میں جو بیڈس کی آکوپینسی ہے وہ بھی 1% بھی نہیں ہے. جو وینٹیلیٹر پہ لوگ تھے وہ بھی بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً. تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں قطعی طور پہ نہیں ہیں جہاں کہیں سوچا جا سکے کہ آپ کو کوئی پابندیاں لگیں گی یا کرفیو لگے گا یا کچھ، قطعی طور پہ نہیں ہے. وہ تب ہوتا ہے جب ہماری پازیٹیوٹی ریٹ بہت بڑھ جائے، جو اس زمانے میں رکھا ہوتا ہے کہ 7-8-10% تک پہنچ گئے تھے تو اس میں زیادہ خوف ہوتا تھا کہ کیسز جتنے نہ بڑھ رہے. اب میرا نہیں خیال کہ ہم اس وقت وہ پوزیشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو کسی قسم کی فکر ہونے چاہیے اور کہ کوئی پابندی لگے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سب کوئی پابندی کی طرف جا رہے ہیں. جی، تو کیا لوگوں کو اب بوسٹر ڈوز کی طرف جانا چاہیے جنہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی، اور اگر لگوانی ہے تو کیا اسی کی بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی کہ جس کمپنی کی پہلے لگوائی تھی یا کسی اور کی؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. جو لوگ ولنریبل ہیں، جن کو کچھ بیماریاں ہیں، کسی قسم کی کرونک بیماریاں ہیں یا وہ ایلڈرلی لوگ ہیں، ان کے لیے تو انہیں چاہیے کہ بوسٹر ڈوز لگوا دیں. اب یہ کوشچن کیا وہی لگوائیں جو پہلے لگوائی تھی؟ قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی ویکسینیشن آپ کروا لیں، وہی ویکسینیشن کروا لیں یا کوئی دوسری ویکسینیشن کروا لیں، آپ کو اتنی امیونٹی مل جائے گی. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ویکسینیشن ہم کرواتے ہیں ہمیں انفیکشن سے یا کورونا ہونے سے نہیں بچاتا بلکہ اس کی سیویرٹی سے بچاتا ہے.
ठीक है। क्योंकि अक्सर जैसे आपने उस तरफ हिंट भी किया, लोगों ने ये भी कहा था, सुना था कि जी मैंने जो ही वैक्सीनेशन लगवाया मुझे कोरोना हो गया। कि लोग जब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाते थे, वापस आते थे, उन्हें कोरोना हो गया था। तो एक बड़ी एक तरह से एक सोशल मीडिया में एक बात चल रही थी कि जो वैक्सीनेशन से कोरोना हो जाता है, वैक्सीनेशन से लोग मर जाते हैं, वैक्सीनेशन की है। तो एक वो मुश्किल सूरत हाल थी। तो एक जमाने में कंपल्सरी भी करार दिया गया था कि आप जबरदस्ती लगाया जा रहा था, स्पेशली स्कूल के बच्चों को लगाया जा रहा था। आप ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपके पास वैक्सीनेशन हो। लेकिन अब काफी हद तक हमारे लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और बहुत से कोरोना भी हो चुका है। तो अब वो कतई तौर पे जो नाइव सिचुएशन थी उसमें हम बिल्कुल नहीं हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट की तरफ से अब कहा गया है कि 5 से 12 साल की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जाए, तो विल इट बी सेफ फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 12? देखिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। 2 साल के लगे, सेफ तो है। सेफ आप तो बिलियंस के हिसाब से डोजेस लग चुकी हैं, तो सेफ्टी इज नॉट एन इशू। सेफ्टी इज नॉट एन इशू, राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और कोविड को लेकर जो लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात थे, और ख़ासतौर पर अभी सोशल मीडिया पर ही हमने देखा कि कुछ ऐसी इतलात फ्लोट की गई कि जी देखिए चाइना में ऐसा वायरस आ गया है और इतनी तेज़ी से फैल रहा है, और ना सिर्फ ये कि तेज़ी से फैल रहा है, अगर किसी को हो जाए तो फौरी तौर पर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और इस सब की वजह से पाकिस्तान में भी आएगा, और पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर एक नई लहर होगी, और फिर वही हंगामी सूरत हाल होगी। तो उस पर हमने डॉक्टर साहब से उनकी राय ली, और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं है कि जिस पर शायद कोई सोशल मीडिया पर शोर मचाया जा रहा है या एक झूठ पर मबनी खबर को फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो मुल्क में जो मौजूदा हमारी मुआशी सूरत हाल है वो भी, और साथ में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हुए बात करेंगे अब मईशत की, और साथ में जो हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इंक्लूडिंग जो अब एक नई वेव हमें देखने को मिली है दहशतगर्दी को लेकर, और इसको काउंटर करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, what measures need to be taken by the security forces along with the federal government। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट मेहताब हैदर साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। फारूक हमीद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मेहताब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये मईशत का सवाल यकीनन आपसे भी हर दौर में लोग पूछते रहे हैं, और आज भी वही मईशत की हम बात कर रहे हैं। मतलब हमारे हालात ये हैं कि हम अपनी मईशत को ठीक करने की कोशिशों में हैं, जबकि दुनिया को देखा जाए तो दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड। अब जो करंट सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, इसमें पहले तो ये दिसंबर में डिफॉल्ट का शोर था, और फिर उस पर पता चला कि जी जो हमने पेमेंट करनी थी स्कूक बॉन्ड की वो हमने कर दी, अब नेक्स्ट हमें अगले साल 2024 में करना है। लेकिन उसके अलावा जो दीगर इश्यूज हैं जिनमें एलसीज का ओपन ना होने के नतीजे में सामान का, लोगों की शिपमेंट्स का कराची पहुंच जाना पोर्ट पर, और फिर वहां पर डैमेजेस पड़ना, और किसी भी तरह से कोई कॉम्पनसेशन का ना मिलना, फिर हमारे पास एनर्जी नहीं है, वसाइल नहीं है कि हम वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास वसाइल हैं, लेकिन यहां पर उलट सूरत हाल चल रही है कि यहां पर वसाइल कम और मसाइल ज्यादा हैं। तो हम कैसे इसमें से निकलेंगे, जहां पर जो हमारा एक्सचेंज रेट है करेंसीज का वो भी बहुत शूट अप कर गया है, मार्केट में ब्लैक में मिल रहा है, बैंक्स दे नहीं पा रहे हैं, ओपन मार्केट में भी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो रेट है वो कुछ है लेकिन बाजार में मिलता तो कुछ और रेट पर है। तो हम कब तक इस तरह से सफर करते रहेंगे, और क्या इज देयर एनी होप दिस ईयर कि थिंग्स विल इंप्रूव? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए बुनियादी तौर पे इस टाइम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो ये है कि हम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप ये देखें कि तकरीबन एक साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो तकरीबन कोई $12 बिलियन गिरे हैं। आज ये जो वीक खत्म हुआ है 30 दिसंबर को, चूंकि एक टाइम लैग के साथ स्टेट बैंक का डेटा रिलीज होता है, तो आज जो जुमरात को स्टेट बैंक ने अपना डेटा रिलीज किया है उसमें एक वीक के दौरान कोई $245 मिलियन के रिजर्व्स कम हुए हैं, और हमारे रिजर्व जो है उस टाइम को $5.57 बिलियन के लगभग खड़े हैं। एक ऐसा मुल्क
کہ جس میں امپورٹس پچھلے سال کوئی $78 بلین کی ہوں اور ایکسپورٹس کوئی $30 بلین کی ہوں، وہاں پہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس ٹائم ڈالر انفلوز جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ جو ڈالرز نہیں ہیں، یہ جو انیبلٹی ہے ہماری ڈالرز کمانے کی جو سخت ہے اس میں کمی ہو رہی ہے. اٹس اے میجر چیلنج، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف $23 بلین کی تو ہم پی او ایل امپورٹس کرتے ہیں. اس کے علاوہ RLNG، اس کے علاوہ فرنس آئل، اس کے علاوہ پلسز، اس کے علاوہ کاٹن، اس کے علاوہ ویٹ، یہ بھی ہماری امپورٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اتنی بڑی امپورٹ کا بل ہے ہمارا اور ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ LCs رک رہی ہیں، ہماری جو ڈیلٹ کی جو ڈیفالٹ کا رسک ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کل فائنانس منسٹر نے اس پہ ایک بریفنگ کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے ہمارے پیسے ود ان دس منتھ آ جائیں گے. وہ سعودی عرب کا حوالہ دے رہے تھے کہ $3 بلین کی ایک ایڈیشنل جو فارن ایکسچینج ریزروز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے وہ دیں گے. اس کے علاوہ چائنا سے ری فائنینسنگ ہے $1.2 بلین کی، وہ آ جائے گی. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں IMF کے پروگرام کو ریوائیو کرنا پڑے گا، کیونکہ IMF کے پروگرام کے ریوائیول کے بغیر یہ جو ہمارا ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس ٹائم سوائے اس کے کہ ہم IMF کے پروگرام کو ریوائیو کریں. کیونکہ جب IMF کا پروگرام ریوائیو ہوگا تو ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ سروسنگ ہے کوئی تقریباً $23 بلین کی ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ ہے وہ کوئی $8 سے $10 بلین کے درمیان ہوگا. تو کوئی $32 سے $33 بلین ہمیں چاہیے اس سال. تو وہ IMF کی بیکنگ کے بغیر یہ پیسے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. اور جو ایکسچینج ریٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس ٹائم مارکیٹ کے اندر 3 ایکسچینج ریٹ ہے اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہمارے ڈالر انفلوز بہتر ہو. جب ڈالر انفلوز بہتر ہوں گے اس کے بعد ہی جو یہ 3 ریٹ ہے یہ ختم ہو کے ایک ایکسچینج ریٹ ہوگا. اور وہ بھی IMF کے پروگرام میں اگر ہم ہوں تو یہ 3 ایکسچینج ریٹ کو زیادہ عرصہ ہم نہیں چلا سکتے. اگر ہم نے ڈالرز کو اسی طرح آرٹیفیشلی مینج کر کے رکھنا ہے تو یہ پالیسی زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں چل سکے گی اور الٹیمیٹلی ایک فلڈ گیٹ آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے دبا کر رکھنے کی کوشش کی ہے تو اس کے بعد یکدم جو ہے وہ ڈیپریسیشن ہوئی ہے. ٹھیک، اس میں مہتا صاحب بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا جب اگر یہ امداد IMF کے ساتھ اگر ہماری بات بن جاتی ہے اور پھر وہاں سے بھی رقم آتی ہے، چائنا سے بھی آتی ہے، سعودیہ سے بھی آتی ہے، اور یہ ڈالرز آنے کے بعد، یہ امداد آنے کے بعد، کیا جو ہمارا یہ جو ڈالر ریٹ ہے یہ نیچے آئے گا یا یہ یہیں پر رہے گا؟ اور اگر نیچے بھی آئے گا تو وہ کیا پھر نیچے آ کر سسٹین کر پائے گا یا دوبارہ سے پھر شوٹ اپ کرے گا؟ کیونکہ یہ بھی کچھ رومرز ہیں کہ جی یہ تو 300 تک جائے گا. دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم اس کو جو اکنامک ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. جو پاکستان کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اس ٹائم بنتا ہے بنیادی فنڈامنٹلس کو دیکھ کر وہ تو 200 سے کم بنتا ہے. لیکن چونکہ ہم ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے اس ٹائم، تو اس ٹائم جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے اور سپلائی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ڈالر کا 3 ریٹ اس ٹائم ہے، ایک تو جو سرکاری ریٹ ہے، اس کے علاوہ ایک کب مارکیٹ کا ریٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک ہنڈی اور حوالے کا ریٹ ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 3 ریٹ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ڈالر انفلوز بہتر نہیں ہیں. اگر ہمارے ڈالر انفلوز بہتر ہو جائیں تو یہ جو روپیہ آپ کو اتنی بے قدری اس کی نظر آتی ہے یہ اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ امپروومنٹ اس ٹائم تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوتے. اور وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں کہ ہم نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کے ذریعے اپنے ڈالرز کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کریں. نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز سے مراد ہے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کریں، ہم اپنی ریمیٹنسز کو بہتر کریں، ہم جو جینوئن FDI ہے اس کو لے کر آنے کی کوشش کریں. اور یہ اسی ٹائم ہو سکتا ہے جب اس ملک کے اندر یہ جو انسرٹینٹی ہے اس کی فضا ختم ہو. بالکل، انسرٹنٹی ختم ہوگی تو بات بنے گی. فاروق حمید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. انسرٹنٹی کی جب بات ہو رہی ہے تو اگر انویسٹمنٹ بھی ہو فرام دی اکنامک پوائنٹ آف ویو تو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سیکیورٹی وائز بھی صورتحال سٹیبل ہو، لیکن ہمارا دشمن یہی جانتے ہوئے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. پولیٹیکل فرنٹ پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہتی ہیں، لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں اور اپنے اقتدار کے پیچھے سبھی لگے ہوئے ہیں.
दूसरी तरफ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो दुश्मन मुल्क भारत है वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके और मुख्तलिफ स्लीपर सेल्स के जरिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि जहां पर दुनिया को भी अब ये एक इंप्रेशन जा रहा है कि शायद थिंग्स आर नॉट सिक्योरिटी वाइज एज वेल, थिंग्स आर नॉट स्टेबल हियर इन पाकिस्तान. हाउ क्रिटिकल इज द सिचुएशन फारूक हमीद साहब इन योर पॉइंट ऑफ व्यू जब हम ये सिक्योरिटी की बात करें? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अली मुमताज भाई. देखें, जब भी आपकी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है और हालात अनस्टेबल होते हैं इंटरनली, चाहे आप उसको पॉलिटिकल भी कहें, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ पूरी दुनिया देख रही क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो फिर जो दुश्मन है वो उसका फायदा उठाता है. और उन्होंने भारत ने, इंडिया ने इसका फायदा उठाया है. वाई अफगानिस्तान देखे, उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है. पाकिस्तान के अंदर भी जो उनके कोई स्लीपर सेल थे वो भी इंडिया ने उनको एक्सप्लॉइट किया है. नॉट ओनली इन केपी, वाई अफगानिस्तान, डायरेक्टली भी जिसमें मैंने कहा, और बलूचिस्तान के अंदर भी. तो ये तो आप देखें कि पिछले 2-3-4 महीने से तो ये मामले में बहुत तेजी आ रही है. और अफगान गवर्नमेंट भी फेल हो गई है कि वो इन टीटीपी और ये बीएलए बलोच रेबल ग्रुप जो हैं, उनके जो लॉन्चिंग पैड अफगानिस्तान से, उनको कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है. ठीक है ना जी. तो इस हद तक कि अब वो हमारे आर्मी चीफ को भी कहना पड़ गया 2 हफ्ते पहले बलूचिस्तान में कि जनाब हम जो ठीक है, फिर हम जंग जो है उनके घर तक लेके जाएंगे. और आपने देखा है कि जब से ये नए आर्मी चीफ आए हैं, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो जवाबी कार्रवाई है, जहां जहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने, आज भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ. कुछ अफगानिस्तान के अंदर से भी खबरें, खोस्त में, वहां पे भी जाके कहा तो जा रहा है कि नामालूम लोगों ने जाके उनको टेक ऑन किया, उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अब कर रही है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ देम कि वो जनाब हर दूसरे दिन आए और कभी पुलिस पे हमला करें और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करें. सो दे आर गिविंग देम अ बिफिटिंग रिप्लाई. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कल को बिल्कुल ये खबर भी आए कि जनाब, और देखिए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के पास किसी इक्विपमेंट की कमी कोई नहीं है. किसी ने कहा सोशल मीडिया पे, जनाब हमें अमेरिकन को कहना चाहिए कि वो जनाब कोवर्ट तरीके से, सीक्रेट तरीके से ड्रोन अटैक्स उन पे करें, उनके बेसिस पे. भाई अमेरिकन को क्यों हम कहें? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सलाहियत दी है. वी हैव द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लिथल ड्रोन हमारे पास, अटैक ड्रोन हमें चाहिए. हम उनको टेक ऑन करें जहां जहां हमारे इंटेलिजेंस हमें और तमाम ये उसके रिजल्ट में कि कहां कौन को हमें टारगेट करना. वी शुड डू इट. व्हाई शुड वी रिलाई ऑन द अमेरिकन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू? वो हालात और कॉम्प्लिकेट होंगे अगर वो बीच में आना शुरू हो जाते हैं. तो एक तो ये बात है. दूसरा ये है कि बात वही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के हालात और ठीक होंगे, मजबूत होंगे. ठीक है ना जी. और उसका तरीका मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि या तो हम एक 5 साल वाली पॉलिटिकली स्ट्रांग, पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट आए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, असेंबलीज की क्रेडिबिलिटी हो. खासकर मैं नेशनल असेंबली के वाले से बात कर रहा हूँ. मेजोरिटी पार्टी वहां पे नहीं है असेंबली में. बाहर के लोग, भाई रोशन डिजिटल अकाउंट $5 अरब उसमें आ गए थे, अब सुना वो पता नहीं कितना कम हो गया. अब तो हम सुनते नहीं कि कोई डॉलर आ रहे हैं. यही सुन रहे हैं कि डॉलर जो है बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है. भाई पहले 1.5 महीना स्मगल होता रहा, इन्होंने कुछ नहीं किया. फिर उन्होंने हुंडी हवाला, ये तमाम इन लोगों को मनी चेंजेस पे उन पे क्रैकडाउन किया. ये अपना बलूचिस्तान के बॉर्डर पे और उसके बाद ये केपी में, यहाँ पे कुछ शहरों में जाके. तो हम रिएक्टिव होते हैं, लेट होते हैं. हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए. प्रोएक्टिव होंगे तो फिर दीस पीपल आर गोइंग टू बी ऑन द रन. अंदर के भी कुछ लोग हैं जो माफियाज हैं, जो से फायदा उठाते हैं. लेकिन आपने जो इकोनॉमी की बात की जी, मैं आपको ये बताऊं कि ये तो हम 90 से देख रहे हैं. पहली मर्तबा, वुड यू बिलीव इट, अगर आपको याद हो 90s में, अर्ली 90s में जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, वो उनके जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो अमेरिका से इंपोर्ट किए गए थे, मोइन कुरैशी साहब, कि जी ये 3 महीने में पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे. ठीक है ना जी. तो ये मामला उस वक्त से चल रहा है
اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو خبریں ہمیں دیتے ہیں ہمارے اکنامک ایکسپرٹس یا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہ بس یہ چین سے $2 ارب آ جائے گا, ادھر سے 3 آ جائے گا, ادھر سے 2 آ جائے گا, تو پھر جناب آئی ایم ایف کی بھی 2 انسٹالمنٹ آ جائیں گی, اور جب آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائو ہوگا تو جناب پوری جتنے باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ بھی آپ کو اربوں ڈالر دیں. یار دس از بیڈ نیوز فار اس. ہمیں چاہیے اکنامک روڈ میپ. ہماری ریلائنس یہ فورن ایڈ پہ, اور یہ ایڈ کیا, یہ تو سب کر رہے ہیں, یہ سب ہم نے واپس کرنے, اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اکنامک روڈ میپ بتائے کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے, اس کو کیسے ہم نے اٹھانا ہے. آج تو ملٹ ٹریکٹر بھی بند ہو گیا, آٹو انڈسٹری پہلے آپ کی بند ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نے آپ کو بتا دی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ تقریباً 10% تک چلی گئی ہے. اور آپ نے بات کی ڈیمریج کی ایٹ دی سی پورٹ, تو بڑی زبردست ایک چیز دیکھی, ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا سین کہ وہ ویڈیو دکھا رہے کہ وہ جو پیاز وہاں پہ پڑا ہوا کنٹینر میں, پتہ نہیں وہ چھڑایا گیا یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن اس پیاز سے وہ جو اس کا جو پودا ہے نا وہ گرین رنگ کا جو پڑے وہ سپراؤٹ کر رہا ہے کنٹینر کے اندر, وہ تصویر کسی نے لگائی ہے. تو اب دیکھنا جب یہ ہماری صورتحال ہو جائے تو پھر اب ہم کیا کہیں. بالکل صحیح. میں مہتاب صاحب سے ذرا اس پر, مہتاب صاحب یہ بتائیے کہ جو اگر بات ہو رہی ہو کہ جس طرح سے ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی بھی ظاہری بات ہے اپنے کاروباری انٹرسٹ ہیں جو ایٹ سٹیک ہیں, تو اس سب کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پر پیسہ ہمارا روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تو وڈ یو بلیم دیم اف دے میک اے موو آف سٹیکنگ ڈالرز, یعنی کہ ڈالرز ہوں یا فورن کرنسی ہو کوئی بھی اور؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم بڑی ہی امپورٹنٹ چیز جو پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو اس چیز پہ کہ کس طرح سے سائز آف دا کیک جو ہے اس کو بڑھانا ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک یہ سائز آف دا کیک نہیں بڑھے گا, ہمارے ریسورسز زیادہ نہیں ہوں گے. 2 طرح کے اکاؤنٹس ہیں پاکستان کے, ایک تو ہمارا انٹرنل اکاؤنٹ ہے, اس میں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کسی ٹائم بھی آپ کو روپیہ چاہیے ہو تو انفلیشنری ہوگا لیکن وہ چھاپ سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے ہمارا کہ ہمارا ڈالرز کمانے کی صلاحیت جو ہے وہ پاکستان کی اس حد تک نہیں ہے جس حد تک کرنے کی ضرورت ہے. آپ سنگاپور کی مثال لیں, آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہوا ہے ان کی ایکسپورٹ $50 بلین کو کراس کر چکی ہیں. ہماری ایکسپورٹ $30 بلین پہ کھڑی ہیں, جس میں گڈس کی ایکسپورٹ کو اگر دیکھیں تو $25 بلین پہ کھڑی ہیں. یہ سروسز کو ملائیں تو $31 بلین ہیں. تو دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں ایک کنسنسس, ایک روڈ میپ ایسا بالکل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ایکسپورٹس زیادہ ہوں. اب آپ یہ ٹیکسٹائل کی مثال دے رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. جی ہاں, ٹیکسٹائل کو پچھلے سال کوئی $578 ارب کی سبسڈی دی ہے حکومت نے, تو $2 بلین ان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. ایک طرف پرابلم یہ ہے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کا کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ حکومت انہیں سبسڈی دے تو وہ اپنا کاروبار چلائیں. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر فری مارکیٹ اکانومی کی بات آپ نے کرنی ہے تو جو وائبل بزنس ہے وہ رہے, جو ان وائبل ہے وہ بند ہو, کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہو. نہیں لیکن مہتاب صاحب اگر آپ دیکھیے اگر کوئی ٹیکسٹائل مل ہے, کوئی اس طرح سے پلانٹ کسی نے لگایا ہوا ہے, مینوفیکچررز ہیں, انہوں نے بنانا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے, تو اگر آپ ان کو سبسڈی نہیں دے رہے تو دوسری طرف آپ ان کو بجلی بھی نہیں دے رہے. میں یہی بنیادی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو بنیادی یوٹیلیٹیز ہیں وہ اگر جو آپ یہ دیکھیں نا, انہوں نے الیکٹریسٹی پہ بھی سبسڈی لی, انہوں نے گیس کے اوپر بھی سبسڈی لی, اس کے علاوہ انہوں نے ٹرف اسکیم کے تحت 1% سود پہ ان کو حکومت نے, اسٹیٹ بینک نے اور بینکوں نے پیسے بھی دیے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اسی حساب سے جتنی سبسڈی انہیں ملی یہ سبسڈی لنک ہونی چاہیے ان کی پرفارمنس کے ساتھ. وہ جتنا اس کو ایکسپورٹس کو بڑھائیں اس حد تک ان کو سبسڈی دیں. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ سبسڈی کا جو ہے وہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو جب تک ہم کمپٹیٹیو نہیں کریں گے اور جب تک اسے یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی جان آپ اپنی کمپٹیٹیو ایج کو بڑھا کر جو ہے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کریں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر ایک فیکٹری آپ لگا رہے ہیں اور اس کا نقصان جو ہے وہ آپ حکومت سے پورا کریں اور منافع ہو تو اس میں ٹیکس بھی پورا نہ دیں. اس طرح سے تو سسٹم کو نہیں چلایا جا سکتا. یہ جو ڈسٹورشنز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں ٹیکس جتنا جس سے بنتا ہے اس سے لینا پڑے گا
एग्रीकल्चर इनकम पे फ्यूडल लॉर्ड्स असम्पशन में बैठे हुए हैं, उनसे कहना पड़ेगा कि एनएफ इज एनएफ, आप मेहरबानी करके टैक्स दें। ये टेक्सटाइल लॉबी जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको भी कहना पड़ेगा कि भाईजान आपको उतनी सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन उसके मुकाबले में ये भी बताएं कि कितनी आपने एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है, और इसके अलावा नई सेक्टर्स भी तलाश करने पड़ेंगे। ये कब तक हम सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर जो है वो रिलायंस अपनी रखेंगे? आप ये देखें कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, कितनी बेल्स जो है वो कम हुई हैं, और कितनी ज्यादती है इस के साथ कि वो जो कॉटन की बेल्ट थी वहां पे हम शुगर केन जो है वो कर रहे हैं, हालांकि वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक, क्योंकि वो एक पोलिटिकल क्रॉप है। शुगर इंडस्ट्री एक पोलिटिकल इंडस्ट्री है, बिल्कुल। सारी पोलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब्सिडी भी लेते हैं, वो डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़ा लेते हैं और चीज को पुकार भी करते हैं। सबसे ज्यादा बातें या आपको इस मुल्क में टेक्सटाइल की नजर आएंगी या शुगर वाले की नजर आएंगी, क्योंकि दे आर वेरी पोलिटिकली कनेक्टेड। बिल्कुल सही, ठीक। मेहताब साहब, वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो विल कंटिन्यू विद डिस्कशन। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। फारूक हमीद साहब, सियासी मामलात कुछ बेहतर होंगे या यही रसाकशी चलती रहेगी, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते रहेंगे, एक दूसरे को दूसरा पहले कोई झूठा बोलता रहेगा, और फिर आज भी जैसा कि बल्कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की, जो खिताब था उनका, उसमें भी उनके ऊपर जो हमला था उस हमले को लेकर भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के एक दफ़ा फिर इजहार किया, और वही बात की जो उन्होंने पहले रोज भी कही थी और आज भी वहीं पर की है। देखिए, पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अभी इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे, और वो ये कि इस साल पिछले 8 महीने में तीनों इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जो हैं, चाहे मूडी हो, एफ&पी हो, और अब एक है वो नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, RNP या समथिंग लाइक दैट, सब ने हमें हमारी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी वाली जो रेटिंग है उसको गिरा के जनाब वो 40 में ले आए, फ्रॉम बी पॉजिटिव, फ्रॉम बी नेगेटिव से वो बिल्कुल सी में ले आए, अनस्टेबल हालात इंडिकेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे मोहतरम मेहताब साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, देखिए ये सब किसी को पता नहीं है। वर्ल्ड बैंक, IMF के जितने एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में आके, हमारे पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे आप देखेंगे शौकत तरीन साहब, रजा बाकर साहब, डॉक्टर शिमशाद अख्तर पाशा साहब, हफीज शेख साहब, ये सारे बड़े माने हुए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये क्यों हो गया, पाकिस्तान यहां तक क्यों पहुंच गया? देखे ना, ये सोचने वाली बात है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे माफिया हैं, चाहे वो शुगर माफिया है, चाहे वो कॉटन माफिया है, वो टेक्सटाइल माफिया है, वो पेट्रोल माफिया है, चाहे वो चिकन माफिया है, चाहे वो अंडा माफिया है। इन माफिया भाई, ये माफिया आटा माफिया आपको नहीं चलने देते। दिस इज द प्रॉब्लम। क्या लोगों को नहीं पता कि जनाब ये हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें ये फंडामेंटल्स में हमने ये करने हैं, ये एक्सपोर्ट्स ऐसे बढ़ानी है, सब नहीं चीज। प्रॉब्लम सारा ये है कि पॉलिटिकल विल भी तो नहीं है ना, देयर इज नो पॉलिटिकल विल आल्सो। लेकिन नाउ आई कम बैक टू योर पॉइंट, ये जो आप ने बात की है, देखिए ये 2023 तो हम इसको ईयर ऑफ होप समझते हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह करे 2023। वैसे फारूक हमीद साहब, कदर गिलामी के लिए माजरत, ये हर साल जब शुरू होता है ना तो हम ये कहते हैं दिस ईयर इज द ईयर ऑफ होप, हम यही उम्मीद करते हैं, आप, मैं, हम सब। लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, ये तो मैं जो मुझे कुछ 2-3 इंडिकेटर मिल रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं, जब से ये नए आर्मी चीफ आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि 2023 विल नॉट बी लाइक 2022। ये तो बात बड़ी क्लियर है, और नेशनल कंसेंसस हो जाता है, जिसको आर्मी चीफ भी कह रहे हैं, नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ हम जाते हैं, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन होती है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट बैठ के कराए कि एक टेबल पे बैठो, सब बैठ जाओ, सियासत की मत सोचो, रियासत की फिक्र करो, ठीक है ना जी। चाहे ये अपना सिक्योरिटी की सिचुएशन है, टेररिज्म, चाहे आपके इकोनॉमिक क्राइसिस, आपके पॉलिटिकल, देखें ये जब तक नहीं बैठेंगे उस वक्त तक इमरान खान साहब भी अपनी ये सियासत करते रहेंगे। शुक्र है आप उन्होंने डायरेक्ट नाम लेना इस दफा शायद उन्होंने कल नहीं किया है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। आई एम ग्लैड कि वो बात समझ गए हैं कि भाई आप नाम लेना छोड़ दें, वो नाम वाले शख्स हैं, वो रिटायर हो गए, वो चले गए, आगे की बात करें। उम्मीद करते हैं कि 2023 विल बी द ईयर ऑफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान। अब लेट अस सी, अगर शायद वो हो जाता है, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, जून जुलाई में हो जाए, उससे ये है कि ये जो अनसर्टनिटी वाली सूरत हाल ये बेहतर हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जी,
جی ٹھیک، میں اس پہ ذرا مہتاب صاحب، آپ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی ہمیں ٹیکسٹائل ملز پر ان پر کتنا زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور بھی دیگر اور ایونیوز ہیں اس پر کام ہونا چاہیے. تو وہیں پر ابھی جو وقفے سے پہلے فاروق حمید صاحب بتا رہے تھے ملٹ ٹریکٹرز کی بات ہو رہی تھی. اب ہم ایک ایگریکلچرل ملک ہیں، زرعی ملک ہیں ہم، اور وہاں پر اگر ایک ایسا جو ہے وہ برانڈ یا ایک ایسا نام ملٹ ٹریکٹرز جو کہ سب سے زیادہ ٹریکٹرز کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں وہی کرتے ہیں، وہ بھی اگر شٹ ڈاؤن ہو جائیں تو پھر تو یہ ہمارے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں، اور زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم اپنے زراعت کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور جس سیکٹر کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پر تباہی و بربادی ہے. سر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے اس ٹائم وہ اپنی جتنی بھی چیزیں اکوپمنٹس ہیں وہ ایل سیز ان کی نہیں کھل رہی ہوں گی. جب ایل سیز نہیں کھل رہی ہوں گی تو ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو بٹھائے رکھیں اور ان کی سیلری اور ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پے کرتے رہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کی میں بات کر رہا تھا پہلے. اچھا ویسے مہتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمیں یہ ڈالرز کا لیکوڈیٹی کرنچ ہوا ہے؟ دیکھیں اس طرح کا کرنچ ہمیں پہلے کبھی بھی، یہ 1998 میں آیا تھا جب ہم نے پاکستان نے، آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیر ایکسپلوژن کیے تھے. اس ٹائم ہمارے فارن کرنسی ریزروز کچھ $400 ملین کے صرف رہ گئے تھے، لیکن اس ٹائم پاکستان کی ریکوائرمنٹس بھی کم تھیں. ابھی ہماری ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس اس ٹائم 1 مہینے کی امپورٹ کی کوریج موجود ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ کرائسس معمولی کرائسس نہیں ہے. ایک طرف اکنامک کرائسس ہے، ایک طرف پولیٹیکل ٹرانزیشن کا کرائسس ہے، اور تیسری طرف جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ مورل کرائسس ہے. ہم بلیم گیم میں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رسپانسبلٹی شفٹ کر رہے ہیں، کوئی بندہ اپنی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ میں اگر یہ پولیٹیکل کاسٹ پے کروں تو کل کلا کو میں الیکشن ہار جاؤں گا. جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی اپنی کمپلشنز ہیں. عمران خان صاحب اپنی اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بلیم گیم جو ہے نا، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس ٹائم چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. آئیں بیٹھیں، اکانومی کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، 5 سے 10 سال کا پلان کریں. کسی کی حکومت بھی آئے وہ اس پلان پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جاری رہے. ورنہ اب ہمارے پاس میرے خیال میں زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. جی ابھی وقت کم ہے، لیکن یہ کہ آپ نے اپنے کہا چارٹر آف اکانومی کی، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہم نے دیکھا تھا. چارٹر آف اکانومی، اگر ہم چارٹر آف اکانومی کی طرف آئیں گے تو ڈونٹ یو تھنک گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ ویو گاٹ دا بیسٹ مین ان دا جاب، یعنی کہ صاحب ڈار صاحب. دیکھیں ایک بندے سے یا ایک اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک جس کسی نے بھی پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا ہے اس کو شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم سرٹینٹی دینا. آپ جب تک آپ اس طرح کی سرٹینٹی نہیں دیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کل کو پاکستان میں کس کی حکومت بنے گی، کیا ہوگا. تو وہ کوئی بھی انویسٹر اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر اپنے پیسے جو ہے نا وہ نہیں لگاتا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پیسے والے بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، یہ بیوقوف لوگ نہیں ہوتے بیسیکلی. تو بنیادی طور پہ ہمیں وہ سرٹینٹی جو ہے اور پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی لانے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس انسرٹینٹی کی ایک کاسٹ ہے، اور وہ کاسٹ پاکستان کے لوگوں کو پے کرنی پڑ رہی ہے، اور کسی کو بھی نہیں پے کرنی پڑے گی. لیکن اس سے ایفیکٹ تو ایک عام آدمی ہو رہا ہے مہتاب صاحب. جس طرح اگر ایک انڈسٹریلسٹ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی فیکٹری بند کر دے، ملازمین کو گھر بھیج دے، وہ بے روزگار ہو جائیں گے، ان کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا، اور وہ اپنا پیسہ جو آج کل اب ریٹ چل رہا ہے، ریٹ آف ریٹرن بینکس کی طرف سے، وہ اپنا پیسہ بینک میں رکھ کے وہاں سے کماتا رہے گا، اس کا سرکل چلتا رہے گا. پاکستان کا الٹیمیٹلی نقصان ہے بھائی جان. جب تک آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر بہتر نہیں ہوگا، آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ آپ کے 220 ملین کے لگ بھگ لوگ ہیں. سرکار یہ کہتی ہے کہ 206 ملین لوگوں کا یہ ملک ہے. ان کی ضروریات پوری کرنی ہے آپ نے. ان کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد پھر ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنا ہے آپ نے، اور کمپٹیٹو پرائز کے اوپر کرنا ہے تاکہ آپ کے ملک کے اندر ڈالر کما سکیں ہم. یہ اگر تھنکنگ سب کی ڈیولپ ہو گئی کہ انہوں نے بینک میں پیسے رکھ کے انہوں نے وہ پیسے کمانے ہیں اور ایزی منی کے ذریعے اپنے معاملات چلانے ہیں، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ کیا ہم ساری چیزیں دنیا سے امپورٹ کرتے رہیں گے؟ پہلے ہی ہم ٹریڈنگ نیشن بن چکے ہیں، ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہیں. یہی تو بنیادی شفٹ لانے کی ضرورت ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کریں، ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کریں، اور اس ایکسپورٹیبل سرپلس کو جنریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتوں کا یہ کام ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دیں. انیبلنگ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ انہیں افورڈیبل ریٹس پہ سستی بجلی اور گیس
اور بنیادی انفراسٹرکچر فراہم کریں اور پھر پاکستان کے لوگ سکلز ڈیولپ کریں اور سکلز کو ڈیولپ کر کے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. کوئی دیر از نو ایزی وے, ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. فاروق حمید صاحب ابھی آپ ریکنسیلیشن جی آپ بات پہلے کر لیجئے, پھر اس کے بعد میں ریکنسیلیشن کی جو آپ نے بات کی تھی اس پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی فاروق حمید صاحب. میں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں جو مہتاب صاحب فرما رہے ہیں. دیکھیں آج بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آج جو خبر ہے کہ جی آئی ایم ایف کی 2 انسٹالمنٹ 9th اور 10th جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی اگر ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشن میٹ کریں, جو کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. تو لہٰذا پیٹرول جو ہے اب ہم مہنگا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ میرا کیا. اور فواد چودھری صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر آتی ہے اس سال تو پھر ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور حل نہیں. او بھائی آئی ایم ایف نے ہمیں یرغمال بنا لیا ہے. آئی ایم ایف پولیٹیکل ٹول آف دا ویسٹ, تو وہ تو ہم تو ان کی بالکل ان کے نرغے میں آ گئے. انہوں نے ہمیں گردن دبا دی. نقصان کس کا ہے؟ عوام کا نقصان ہے. گیس بھی مہنگی ہو جائے گی, پیٹرول بھی مہنگی ہو جائے گی, کاسٹ آف لیونگ بھی مہنگی ہو جائے گی. تو صرف یہ تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو تھنک something out of the box کہ بھائی آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جائے. وہ کیا طریقہ ہے؟ پیسے جو ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں, ہمارے وی آئی پی جاتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ جاتی ہے, لوگوں سے ملکوں سے پیسے مانگتے ہیں. یار یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. we should stand on our own feet as a self-respecting nation. خدا کے لیے یہ چیز 4 سال 5 سال پہلے نہیں تھی. یہ اکنامک مینیجر ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ مفتاح صاحب اور اپنا فائنانس منسٹر صاحب آپ دیکھیں جو ہیں ان کی آپس میں کیا ٹسل چل رہی ہے. جس ملک میں یہ چل رہا ہوتا ہے تو یار آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں. فاروق حمید صاحب یہ ریکنسیلیشن کی آپ نے بات کی تھی کہ جی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اور کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, لیکن کیا اتنا آسان ہم بنا دیں گے ریکنسیلیشن کر لو کہ جی آؤ بیٹھو سب بیٹھ کر بات کرو, ریکنسائل کر لو اور معاملات کو لے کر آگے چلو. لیکن جس نے ریکنسیلیشن سے پہلے تباہی بچائی ہے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا, معیشت کو تباہ و برباد کر دیا, ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنے اور ایک عام آدمی کو پریشانی میں سے گزارا, اس کو مریض بنا دیا, نفسیاتی کر دیا اسے, اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی اور وہ آگے بڑھ جائے گا ریکنسیلیشن کر کے. اپنا علی ممتاز بھائی میں یہ سمجھتا ہوں اب جو ہو گیا سو ہو گیا ماضی میں, اس کو اب ہم کیا کریں بھائی؟ کب تک ہم ایسے کرتے رہیں گے فاروق حمید صاحب کہ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا, بھول جاؤ جی آگے چلو. میری بات سنیں. اس کا اب طریقہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریٹریو دا سچویشن, ہم کیسے ڈیمیج کنٹرول کریں. تو میں اس کی وجہ دیکھیں, اس کا ایک ہی طریقہ میرے سامنے نظر آیا, وہ یہ ہے یہ آڈیو ویڈیوز کے چکر سے نکلیں یار, فار گاڈ سے. یہ اپنا اگر پی ایم ایل این نے سٹنگ لیڈرشپ نے سارے اپنے کیسز معاف کرا لیے, وہ ایک ایرر ٹو ٹائم لیجسلیشن کر کے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر واقعی پاکستان کو ہم نے یہ باہر لوگوں سے شکنجے سے نکلنا ہے اور ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے, عمران خان کے کیسز ختم کیے جائیں اور ایک پاکستان کی سوچ ہونی چاہیے. پاکستان کی سوچ یہ نہیں آج توشہ خانہ کیس, آج فلاں کیس, آج فلاں کیس, جس کا کچھ نہیں نکلنا. کل کو پی ٹی آئی گورنمنٹ آئے گی, وہ تمام کیسز ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائیں گے. تو ہم نے قوم کے کیسز کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا. عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں ان کو یہ تمام پولیٹیکلی اورینٹڈ, ان کو ختم کیا جائے اور we go back to square one, back to 0-0, start afresh and all these sit down for a charter of economy. جس طرح پہلے انہوں نے مہتاب صاحب نے بات کی, I support شہباز شریف صاحب کے یہ جو ہے کہ چارٹر آف اکانومی پہ سب پارٹیز بیٹھ جائیں, سب پارٹیز سائن کریں, جس طرح انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا تھا. احتساب کو تو آپ بھول جائے نا, وہ تو کھیل ہی ختم ہو گیا. لیکن پھر بعد میں یہ کہوں گا احتساب جس ملک میں نہیں ہوتا, جس معاشرے میں نہیں ہوتا. فاروق حمید صاحب I have to close the program as well, لیکن اس میں پھر who will bring them down and get them to talk, sit on the table and talk. میں یہ سمجھتا ہوں, اور اگر یہ سٹنگ گورنمنٹ پرائم منسٹر نہیں کرتے ہیں تو یہ معاملہ تو اب کتنی دیر ہم اور برداشت کریں گے, جو یہ انسٹیبلٹی چل رہی آل راؤنڈ. آئی تھنک اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بٹ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب بات کرتی ہے, انٹرفیئر یا انوالو ہوتی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں مداخلت ہو رہی ہے. نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایب نارمل صورتحال ہے بھائی. جو ماضی میں ہو گیا چھوڑے, وہ سب کو بٹھائے ایک ٹیبل پہ. ثانیہ اے پی ایس کے بعد سب بیٹھے تھے نا, اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا تھا پاکستان کی تاریخ میں. تو اگر آپ کو یاد ہے سارے بیٹھے تھے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی تھی, اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نا, کنسنسس بنا تھا نا, 2 سال اس پہ ایکشن ہوا تھا نا, ملٹری کورٹس بھی بنے تھے, لوگوں کو پکڑا بھی گیا تھا. بہت کام کیا نیشنل ایکشن پلان میں پہلے 2 سال. بعد میں پھر وہ نواز شریف کا جب کیس چلا پاناما کا, تو پھر یہ گورنمنٹ لاسٹ انٹرسٹ. سو ابھی یہ تمام ریوائیو کرنا ہے.
नेशनल कंसेंसस, नेशनल रिकलिएशन और एक नेशनल एक इकोनॉमिक बनाएं, ये ऐसा जिसमें तमाम पार्टीज के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, जो पीटीआई के एक्सपर्ट है तलीम साहब और ये सारे लोग ये बैठे सारे उसके अंदर, तो ये मिलन के एक्सपर्ट सब इकोनॉमिक मैनेजर एक दफा बैठे एक नेशनल to इकोनॉमिक sort out the mess. जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अमीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुनाइट्स शो। मेहताब हैदर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।